الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچر میں الحمدللہ ہم نے قرآن کریم فرقان حمید سے کچھ مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ اسماء اشارہ کا جو کانسیپٹ ہے کچھ وہ آپ کے سامنے مزید واضح ہو جائے اور قرآن کی ایگزامپلز بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ آج انشاءاللہ ہم ایک ایکسیپشنل رول کو پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے عام قوانین کو، قواعد کو، رولز کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ایکسیپشنز ہوتے ہیں انہیں بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسماء اشارہ پہ ایک دفعہ دوبارہ سے نگاہ ڈال لیتے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس ایکسیپشنل رول کو پڑھیں گے۔ دیکھیے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اسماء اشارہ بنیادی طور پہ دو طرح کے ہیں، قریب و بعید، اور ان کی جو تفصیل ہے وہ بالترتیب ایسے ہے کہ ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ اب ہم چلتے ہیں ایکسیپشنل رول کی جانب۔ دیکھیے اس بات کو بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر جمع غیر عاقل کی ہوگی تو اس کے لیے عمومی طور پہ واحد مؤنث کا اسم اشارہ استعمال ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ مخلوقات دو طرح کی ہیں، عاقل اور غیر عاقل۔ ہم بات کر رہے ہیں غیر عاقل کی۔ عاقل میں صرف تین مخلوقات آتی ہیں، انسان، فرشتے اور جنات، لہٰذا ان تین کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب غیر عاقل ہیں، تو ان کی جمع کے ساتھ واحد مؤنث کا اسم اشارہ استعمال ہوگا۔ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ یہ قلم ہیں، چونکہ ہیں آ گیا تو لہٰذا ہم سمجھ گئے کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، اور قلم ہم جانتے ہیں کہ یہ غیر عاقل ہے، اس کی جمع عربی میں اقلام آتی ہے، لہٰذا جو جملہ بنے گا وہ بنے گا ھذہ اقلام، ھذہ اقلام۔ اب دیکھیے اس کو ہم تھوڑا سا انالائز کر لیتے ہیں۔ ہم پہلے خبر کو انالائز کریں گے اور اس کے بعد ہم مبتدا کو انالائز کریں گے۔ ہم مبتدا کو، یعنی کہ اس وقت مبتدا چونکہ اس میں اشارہ ہے تو ہم اس میں اشارہ کی سلیکشن خبر کے اعتبار سے کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے اقلام یہ خبر ہے تو اقلام نکرہ ہے، اقلام جمع ہے قلم کی، یہ مذکر ہے اور ساتھ ہی ساتھ حالت رفعی میں ہے، تو چونکہ یہ جمع ہے اور جمع بھی غیر عاقل کی ہے، لہٰذا اس کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال کریں گے وہ واحد مؤنث کا استعمال کریں گے۔ دیکھیے ہم نے ھذہ استعمال کیا جو کہ واحد مؤنث کا اس میں اشارہ ہے۔ مبتدا دیکھیے معرفہ ہے، ھذہ معرفہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور حالت رفعی میں۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، یہ دروازے ہیں، یہ دروازے ہیں۔ اب دیکھیے دروازے غیر عاقل ہیں، غیر عاقل کی جمع ہے، باب کی جمع ہے ابواب، تو دیکھیے ھذہ ابواب، ھذہ ابواب۔ دیکھیے اسے بھی انالائز کر لیتے ہیں، پہلے خبر کو کہ خبر نکرہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، حالت رفعی میں۔ اس کے ساتھ اب دیکھیے اب ہم اس کی مناسبت سے ہم نے چوز کرنا ہے اس میں اشارہ، تو اب چونکہ خبر ہمارے پاس آ گئی نکرہ، جمع، مذکر اور حالت رفعی میں، اب ہم دیکھتے ہیں مبتدا یہ معرفہ ہے، ھذہ معرفہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور حالت رفعی میں۔ اگلی اگزامپلس دیکھتے ہیں، یہ کتابیں ہیں۔ اب دیکھیے کتابیں، کتب یہ کتاب کی جمع ہے، غیر ذوی العقول، غیر عاقل، تب دیکھیے ھذہ کتب، ھذہ کتب۔ وہی انالائز کرنے کا طریقہ کہ پہلے خبر کو دیکھتے ہیں، خبر دیکھیے نکرہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، حالت رفعی میں، تو اس کے لیے جو اس میں اشارہ آئے گا وہ معرفہ، یقیناً اسماء اشارہ معرفہ ہیں تو وہ معرفہ ہے، وہ واحد ہے، وہ مؤنث ہے اور وہ بھی حالت رفعی میں۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، وہ قلم ہے، لہٰذا تلک اقلام، تلک اقلام۔ خبر کو دیکھ لیجئے، خبر نکرہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، حالت رفعی میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس میں اشارہ کو دیکھیں، اب اسے سلیکٹ کریں، چونکہ مبتدا بن رہا ہے وہ ہوگا معرفہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور حالت رفعی میں۔ اگلی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، وہ کتابیں ہیں۔ اب دیکھیے وہ کتابیں ہیں کہا، تلکا کتب، اس کو بھی دیکھ لیجئے، خبر نکرہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے اور حالت رفعی میں، کتب کی بات ہو رہی ہے۔
اب اس پر نظر رکھتے ہوئے جب ہم اس میں اشارہ کو چوز کریں گے، اسے مبتدا بنائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ معرفہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور حالت رفعی میں۔ آخری اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، وہ دروازے ہیں، وہ دروازے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا وہ کا لفظ آیا، پھر تلکا آ گیا، اور ابوابن باب کی جمع ہے، لہٰذا خبر کو اگر آپ انالائز کریں گے تو خبر نکرہ جمع مذکر اور حالت رفعی میں، اس کی مناسبت سے اب جو مبتدا آئے گا وہ ہوگا معرفہ، واحد، مؤنث اور حالت رفعی میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ضمیروں کو یعنی کہ پروناؤنس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔